الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا أخيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين الضارب بالسيفين وطعن بالرمحين ضربة ولي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ماشاءاللہ صدا جیو صدا آباد رہو جو حاجات بارگاہ مقدس میں لے کے آئے ہو دعا ہے کائنات کا خالق و مالک اللہ رحمان و رحیم اللہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے بولنے والا اللہ اپنے دین کو ولایت علی پر مکمل کرنے والا اللہ اور پھر اس پر راضی ہو جانے والا اللہ اس ذکر پاک کے صدقے میں کوئی جھولی یہاں سے خالی نہ جائے مالک الملک بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما مالک بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما مالک جنہیں کاروبار دیے میں برکت عطا فرما تمام عبدالان آل محمد کو مالک خالق دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما مالک الملک جتنے مرحومین مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں خصوصاً ساؤتھ افریقہ کی عزاداری میں حصہ لینے والے ہمارے پرانے ساتھی سید اسد شاہ جی سید نصیر شاہ عمران بھائی راجہ شہزاد مولا کا عزادار کاکا زوار مولا کا اور بھی جو نام مجھے یاد نہیں آ رہے جو اس دنیا سے چلے گئے مالک ان کے درجات میں بلندی عطا فرما مالک آپ تمام کو ہمیشہ سلامت رکھے ہماری سب سے بڑی دعا مالک کائنات سلطان معظم اس بادشاہ کا ظہور جلد فرما جو ترتیب محمدی میں 14واں محمد ہے جو ترتیب علوی میں 12واں علی ہے کوئی مانے یا نہ مانے جو 15واں ابو طالب ہے جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے مرتضیٰ بھی ہے مجتبیٰ بھی ہے سیدہ بھی ہے سید الشہداء بھی ہے وہ سلطان تشریف لائے اور منکرین ولایت کی آنکھوں پہ جو ولایت کے بغض کے غبار ہیں ان کی ناک پہ تلوار رکھ کے بتائے کہ علی کی ولایت کا بغیر جو سانس بھی آتی ہے وہ حرام ہوتی ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وآل محمد چند نظم کے شعر آپ کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے تم ہی بتاؤ کیا وہ در سیدہ نہیں تم ہی بتاؤ اگر محسوس تو فرمائے تو تھوڑا تھوڑا آگے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے معذرت امام زمانہ بلند الصلوات صلی اللہ تم ہی بتاؤ کیا وہ در سیدہ نہیں بے اذن موت کا بھی جہاں داخلہ نہیں ماشاءاللہ مجلس ہو گئی تم ہی بتاؤ
حافظ جی تم ہی بتاؤ کیا وہ در سیدہ نہیں، بے اذن موت کا بھی جہاں داخلہ نہیں، اور قاسم نے جب سے موت کی لذت بتائی ہے، قاسم نے جب سے موت کی لذت بتائی ہے، اس دن سے زندگی میں کوئی ذائقہ نہیں۔ اس دن سے زندگی میں کوئی ذائقہ نہیں، اور لشکر میں شہ کے پیر بھی ہیں اور صغیر بھی، بڑے بھی چھوٹے، لشکر میں شہ کے پیر بھی ہیں اور صغیر بھی۔ ابھی آپ شہزادے کا بتا رہے تھے، لشکر میں شہ کے پیر بھی ہیں اور صغیر بھی، پر حوصلے میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں، پر حوصلے میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں، اور سب مسجدوں میں بول رہا ہے اذان میں، سب مسجدوں میں بول رہا ہے اذان میں، برچھی لگی تھی جس کے وہ اکبر مرا نہیں۔ جب بھی اللہ اکبر سنو، ہاں سب مسجدوں میں بول رہا ہے اذان میں، برچھی لگی تھی جس کے وہ اکبر مرا نہیں، اور پہلے قدم پہ ہار گیا لشکر ستم، پہلے قدم پہ ہار گیا لشکر ستم، کھینچی ہوئی لکیر سے آگے بڑھا نہیں۔ کھینچی ہوئی لکیر سے بسم اللہ، سلامت رہے آپ، مولا آپ کو ذوق کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ سدا جیے، سدا آباد رہیں۔ بہت مختصر وقت میں اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ ڈیوٹی تمام ہوگی۔ ہم پچھلے ایام سے، پچھلی راتوں سے، آج 8ویں مجلس ہے، 7 کا دن گزر گیا، چاند رات سے مجالس کا سلسلہ شروع ہے۔ کچھ برادران پہلی رات سے تشریف لا رہے ہیں، جیسے جیسے اس کو وقت مل رہا ہے، سفر بھی ہے، مالک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ہم بات کوشش کر رہے ہیں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی نقص نہیں، پاک و پاکیزہ ہے یہ کتاب۔ پھر ہر روز ہم کوشش کر رہے تھے 2-4 جملے اللہ نے اس کتاب کے بارے میں جو ارشاد فرمایا کہ علوم کا خزانہ ہے یہ کتاب، اس میں اتنے علوم ہیں کہ قیامت تک اس پہ تحقیق ہوتی رہے، قرآن کے علوم ختم نہیں ہو سکتے، اس کے اسرار اتنے ہیں۔ قرآن زندہ کتاب ہے، قرآن زندہ معجزہ ہے۔ آج بھی جو قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ اس کے مقابلے میں 10 پارے لاؤ، کوئی نہیں لا سکا، 1 پارہ لاؤ، کوئی نہیں لا سکا، 1 سورہ لاؤ، آج تک توہین کرتے ہیں۔ توہین ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کے پاس جواب نہیں ہوتا، کوشش کرتے ہیں توہین کرنے کی، لیکن قرآن زندہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پوری دنیا کی کتابوں کو، تمام نسخوں کو جمع کر کے سمندر برد کر دیا جائے، زمین میں دفن کر دیا جائے، ایون کہ قرآن پاک کو بھی دفن کر دیا جائے، جتنے نسخے دنیا میں موجود ہیں، اگلے دن پھر لاکھوں نسخے موجود ہوں گے، اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جو صرف اوراق پہ لکھی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے کہ دلوں پہ لکھی گئی ہے، دلوں پہ لکھی گئی۔ یہ کتاب جس نے نازل کی تھی، وعدہ کیا
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ میں رحمان ہوں اور ہم نے اس کو تعلیم دی، تعلیم کر دیا۔ کسے؟ وہ وہاں کر دیا تھا عالم نور میں، کل قرآن کر دیا تھا۔ جبرائیل تو آتے تھے ایسے ہی جیسے کوئی بہت بڑا آدمی کسی چیریٹی کو 1 بلین دے اور پھر اس کا حکم آتا رہے آج اس میں سے 10,000 ادھر دے دیں، ادھر دے دیں۔ علم کائنات کے رسول کے پاس پورا تھا، جبرائیل آتے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں آج یہ آیت پہنچائیں، آج یہ پہنچائیں، تو بیان ہوتا رہا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو خشیت اللہ سے پہاڑ سرما بن جاتے، ریزہ ہو جاتے۔ یہی قرآن اترا کہاں؟ قلب مصطفیٰ پہ۔ اتنا بڑا تو ہے مصطفیٰ کا قلب، وہ جس قرآن کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ہو جائیں۔ یہاں کچھ نہیں ہوا، یہ ہے قرآن کی ہیبت اللہ نے بتلائی اور اس کی تابش نورانی بتلائی۔ پھر چونکہ ہدایت کے لیے تھا، انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک بچہ بھی اٹھا کے چل رہا ہے، اسے اتنا آسان بھی کر دیا۔ کائنات کے رسول نے قرآن پہنچایا، پڑھایا، سکھایا، پورا علم اسے دیا جسے اپنی زبان چسائی، منتقل کیا۔ میں بہت قریب آ گیا، منتقل کیا علی بادشاہ، چونکہ یہ ایک نور کے 2 حصے ہیں، انا و علی من نور واحد۔ تو علی بادشاہ سے سوال کرنے والا ہو، ابن عباس جیسا شاگرد عشاء کی نماز کے بعد ابن عباس کرے سوال، یا علی قرآن پاک تو آپ ارشاد فرماتے رہتے ہیں، یا علی بسم اللہ کے بارے میں کچھ بتا دینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس بیٹھے ہیں، امیر کائنات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کی، تفسیر کرتے رہے، آدھی رات گزر گئی، تفسیر ختم نہیں ہوئی، پھر تفسیر جاری ہوئی، چلتی رہی، ستارے جھلملا کے غروب ہوتے رہے، ستارہ سحری نمودار ہو گیا، فجر کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ابن عباس رات تو ختم ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا ہے، علی تفسیر بسم اللہ کر رہا ہے۔ اگر میں اسے مختصر کروں نا تو یوں کہوں، تمام آسمانی کتابوں کا علم اس قرآن میں ہے، قرآن کا سارا علم سورہ یاسین میں ہے، سورہ یاسین کا سارا علم الحمد میں ہے، الحمد کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کی با میں ہے، اور با کا سارا علم اس نقطے میں ہے۔ اور ابن عباس یاد رکھنا وہ نقطہ میں علی ابن ابی طالب۔ تکبیر، تکبیر، رسالت، ماشاءاللہ، سلامت رہیں، جیتے رہیں۔ قرآن معجزہ ہے، آج بھی قرآن معجزہ ہے، یہ کلاسیفائیڈ ہے، وگرنہ کتاب تو موجود ہے، کوئی بھی پڑھ لے فیصلہ کر دے، کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا۔ اسے ڈی کلاسیفائیڈ کسی نے کرنا ہے، اس کو ڈی کوڈ کرنے والے وارث موجود ہیں۔ میں جلدی وضاحت نہ کرتا رہوں۔ معتصم عباسی کے زمانے میں، یہ تقریباً امیر کائنات کے رسول کے بعد 200 سال کی بات ہو رہی ہے۔ معتصم عباسی جب بغداد آباد ہو چکا تھا، علمی سرگرمیاں بغداد میں جاری تھی، علم کی چہل پہل تھی، علماء پیدا ہو چکے تھے، پہلے نہیں تھے، پہلے صرف انہیں سنتے تھے۔
رنگ برنگی فقہ بھی آ گئی تھی، رنگ برنگے علماء، رنگ برنگے مولوی بھی آ گئے تھے. چوری کی سزا قرآن میں ہاتھ کاٹنا. ایک چور پکڑا گیا، چوری ثابت ہوئی، قاضی کے پاس آیا، قاضی نے کہا قرآن کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو. 3 دن کے بعد پیش کیا گیا، سزا حد جاری کرنی تھی، سزا ہونی تھی. کچھ علماء آئے، ہاتھ کاٹنا ہے، ہاتھ کاٹنا ہے، ہاتھ کاٹنا ہے. کہاں سے؟ توجہ، قرآن میں لفظ استعمال ہوئے ید. ید کہتے ہیں ہاتھ کو. کہاں سے کاٹیں؟ کسی نے کہا جی یہاں سے، کلائی سے، یہ ہے ہاتھ. دوسرے نے کہا کہ یہ تو ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ وضو میں تو ہاتھ دھونے کا حکم ہے، دھوتے یہاں سے ہیں. کوئی زیادہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند سمجھتا تھا اور احتیاط واجب، احتیاط لازم کرتا 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 قصہ ختم کریں، یہاں سے کاٹ دیں. اب علماء میں بحث شروع ہو گئی، کوئی کہتا ہے یہاں سے، کوئی کہتا ہے یہاں سے، کوئی کہتا ہے یہاں سے. 3 دن بحث چلتی رہی، فیصلہ نہیں ہوا. اس نے علماء سے کہا کیسے فیصلہ ہوگا؟ کسی وزیر نے مشورہ دیا، علی کا بیٹا جو موجود ہے، قرآن کے وارث جو موجود ہیں، ان سے فیصلہ کرا. زمانہ تھا امام تقی علیہ السلام بادشاہ کا. تقی بادشاہ کا دور تھا. جب علماء کے سامنے بات ہوئی نا کہ ان کو بلا لیں، انہوں نے کیا نئی بات بتانی ہے؟ قبلہ ہم موجود جو ہیں، ہم جو ہیں، جب 12واں آئے گا نا یہی جملے نکلیں گے، ہم ہیں جو صحیح. تو کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے نئی بات بتانی ہے. اسرار پر مولا کو بتایا گیا. اگر میں ہوتا نا اس زمانے میں، میں ہاتھ جوڑتا، مولا ویسے یہ دشمنی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، نہ جاؤ. مولا جانے کی ضرورت نہیں ہے، کرتے رہیں جو کرتے ہیں، پہلے نہیں کر رہے سارا کچھ. امام فرمائیں گے تو نہیں جانتا، اگر میرے اجداد نہ گئے ہوتے، اگر میرے اجداد نہ گئے ہوتے تو میں بھی نہ جاتا. اب امام تقی علیہ السلام تشریف لائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام آئے دین کو بچانے کے لیے تو امام نے معتصم کی خلافت تسلیم کر لی، اس کی بادشاہت تسلیم کر لی. اس کی بادشاہت امام نے تسلیم نہیں کی، دین کو بچانے آئے تھے. امام تشریف لائے، سارا دربار استقبال کے لیے اٹھا، مرحبا مرحبا کر رہے ہیں. کرسی پیش کی گئی، خلیفہ بھی اٹھا، بادشاہ بھی اٹھا، علماء بھی اٹھے، سرکار تشریف فرما ہوئے. مسئلہ کیا ہے؟ اب علماء قریب ہوئے. جس نے جو فیصلہ سنایا ہوا تھا نا، اس نے اپنی وضاحتیں دینی شروع کی کہ امام میرے بات کی تائید کریں گے تو میرا شملہ بڑا ہو جائے گا، میں بہت بڑا مولوی مشہور ہو جاؤں گا، عالم مشہور ہو جاؤں گا. اس نے کہا جی میں نے یہ کہا، اس کی یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل. اس نے کہا جی میں نے یہ کہا، اس کی یہ دلیل. اس نے کہا جی میں نے یہ کہا، اس کی یہ دلیل. امام نے فرمایا تم سب کو مغالطہ لگ رہا ہے، تم سب شبوں میں پڑ گئے ہو، تم سب غلط کہہ رہے ہو. اب جب امام نے جملہ کہا نا، پہلے جو آپس میں اختلاف کر رہے تھے، یہ جملہ خاص لوگوں کے لیے ہے جو پہلے آپس میں اختلاف کر رہے تھے، امام کے اس ایک جملے پہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے. جب حق آتا ہے نا تو پھر باطل یہ ہوتے ہیں. تو امام نے فرمایا، چونکہ حلیم تھے، رحمت اللہ علیہ کے وارث تھے، امام نے فرمایا ایسا نہیں ہے. تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی، میں بالکل مختصر کر، تم نے جو قرآن میں آیت پڑھی کون سی مولا؟ ان القرآن یفسر بعض بعضا، کہ قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، ان کو سمجھاتی ہیں. کہتا کہ جی مولا ہم نے یہ آیت پڑھی ہے. سرکار فرمایا تم جی جانتے ہو کہ سجدہ والی جگہ کون کون سی ہیں؟ سجدہ والی جگہ یہ جگہ ہے اللہ کی، ہتھیلی ہے سجدہ والی جگہ. جب سجدہ کرتا ہے انسان تو ہتھیلی زمین پہ، دونوں ہتھیلیاں زمین پہ آتی ہیں. فرمایا ہتھیلی والی جگہ تو ہو گئی اللہ کی. اللہ کہتا ہے ہتھیلی والے اعضاء میرے ہیں، تو اللہ کی جگہ کو چھوڑ کے باقی ہاتھ کاٹ دو. توجہ، یہ واقعہ یہاں تک، اس واقعے جو میں نے پڑھا تو یہ یہاں تک ہی ہے.
ویسے معصوم اگر بتاتے تو قیامت آ جاتی، اس کی وضاحت ارشاد فرماتے رہتے، چور کے ہاتھ یہاں سے نہیں یہاں سے کاٹنا ہے، انگلیاں کاٹنی ہے۔ ایک اور آیت میرے ذہن میں آئی، اس کے لیے میں نے خصوصی طور پہ آج نجف اشرف فون کیا کہ ایک اور دلیل مومنین تک پہنچا دوں۔ اس میں عالم نے فرمایا کہ جب اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام گزر رہے تھے مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹے، تفسیریں ساری بھری پڑی ہیں، انگلیاں کاٹی تھی۔ اگر زمانہ علمی مسائل کا حل قرآن کے وارثوں سے لیتا تو آج ایک اسلام کے کئی اسلام نہ بنے ہوتے۔ ایک صلوات باواز بلند پر۔ تو یہ ہے وارثان قرآن، یہ ان سے آیا، یہ وارثان قرآن ہے۔ ہر دور میں انہوں نے قرآن کی محافظت کی ہے، قرآن کو بچایا۔ جہاں بھی کسی نے کوئی تقریب کی، آج بھی میں نے پہلے دوسری مجلس میں بتایا تھا کہ سویڈن میں ناخوشگوار واقعہ ہوا تو حسین بادشاہ کے عزاداروں نے چاند رات کو جب پرچم بلند ہو رہے تھے روزوں پر تو لاکھوں کی تعداد میں قرآن ہاتھوں میں پکڑ کے بتایا کہ حسین بھی زندہ ہے، قرآن بھی زندہ ہے، کیونکہ اس کی محافظت حسین بادشاہ نے کی ہے۔ سرکار حسن مجتبیٰ جوڑی حج پہ تھی، جوڑی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کائنات میں ایک ہی جوڑی ہے اور اس جیسی جوڑی کوئی نہیں، ہیں چھوٹے بڑے ہیں برابر، ہیں چھوٹے حج پہ تشریف لے گئے حسن اور حسین، اسی لیے دونوں جب برابر ہو نا حسن اور حسین، ان کو جمع کیا جائے تو حسنین بنتا ہے۔ دونوں حج پہ تھے، کعبہ کی دائیں جانب حسن مجتبیٰ کا خیمہ، بائیں جانب سید الشہداء کا خیمہ۔ جوک در جوک لوگ زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، میں دو جملے کہنے ہیں، جوک در جوک لوگ زیارت کے لیے آ رہے تھے، بھرے ہوئے ہیں خیمے، فرزند رسول کی زیارت، سوال لوگ پوچھ رہے ہیں، سرکار بتا رہے ہیں۔ حسن مجتبیٰ کے خیمے میں ایک احرابی آیا، ایک بدوی، ایک دیہاتی، بکریاں بھیڑے چرانے والا، جسے اتنا زیادہ تعارف نہیں تھا، بس سنی سنائی ان کی طرف۔ لیکن عشق کی بات ہے نا، اس دروازے پہ آنے کے لیے یونیورسٹی کی ڈگری نہیں چاہیے، تو معرفت جسے عطا فرماتے ہیں۔ یہ آیا، اس خیمے پہچانتا بھی نہیں تھا، سنا ہوا تھا، عشق پیدا ہوا، اس نے خیمے کے دروازے میں کھڑا ہوا، پہچانتا نہیں تھا، اس نے جملہ کہا، ایکم بحر الندار، کون ہے تم میں سخاوت کا سمندر؟ توجہ، کون ہے تم میں سخاوت کا سمندر؟ کون ہے تم میں جو علی کے مقام پہ بیٹھ سکتا ہے؟ کون ہے تم میں جو عرش سے مصطفیٰ کے لیے اللہ نے تحفہ بھیجا تھا؟ میں پہلے عرض کر سکتا ہماری کم مائگی علم بھی ہے، الفاظ کی مجبوری بھی ہے، ہم سخاوت جود کا بھی ترجمہ کرتے ہیں، سخاوت کا بھی کرتے ہیں، کرم کا بھی کرتے ہیں، فیاضی کا بھی کرتے ہیں۔ ندا، ایک فارسی شاعر نے ندا کا ترجمہ کیا مولا حسن مجتبیٰ کا قصیدہ پڑھتے ہوئے، وہ کہتے کہ اے مولا حسن، تیری سخاوت کے اڑے ہوئے بخارات میں سے، اڑے ہوئے بخارات میں سے ایک بخار اگر اوپر چلا جائے تو بادلوں سے جو برف گرتی ہے یا باری ہوتی ہے وہ برف کی نہ ہو، وہ سونے کی ہو۔ اور تو اتنا کریم ہے، تو اتنا کریم ہے، تو سخاوت کا اتنا بڑا سمندر ہے، تو اگر جو تیرے اس سمندر کے پاس کھڑے ہیں ان کو تو موتی اور مونگے دیتا ہے، جو دور کھڑے ہیں ان کو تو بادل دیتا ہے، دور والوں کو بادل۔ بادشاہ وہ کہتے ہیں کہ ایوکم، بہت لمبا قصیدہ ہے جو اس بدوی نے پڑھا، وہ پوچھ رہا ہے تم میں ہے کون؟ ایوکم، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے تم میں وہ کون ہے جس نے سنگلاخ چٹان سے ناکوں کی قطار کو نکالا؟ بس یہ میں نے آپ کو مختصر سا واقعہ سنانا ہے، ناکہ کی
قطار کو نکالا. کائنات کے رسول کے زمانے میں ایک شخص آیا, صحابی تھا, سمسام ابسی نام اس کا. کچھ دن رہا کائنات کے رسول کے پاس. کہتے یا رسول اللہ, میں نے اسلام بھی پہچان لیا, ایمان بھی پہچان لیا. جملہ آپ نے ہضم کر لیا, کوئی بات نہیں, میں نے اسلام بھی پہچان لیا, ایمان بھی پہچان لیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام آپ ہیں, میں نے آپ کو بھی پہچان لیا, ایمان علی ہے. میں نے علی کو پہچان لیا. یا رسول اللہ, آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے وطن یمن چلا جاؤں. سرکار نے فرمایا جاؤ. جانے لگا, کہتا یا رسول اللہ, جتنا آپ نے مجھے عطا کیا ہے نا, اگر میں اپنے وطن پہ جا کے اپنے قبیلے پہ تبلیغ کروں اور انہیں مسلمان کروں تو مجھے اجر کیا ملے گا, مجھے ملے گا کیا؟ سرکار نے فرمایا اگر تو نے یہ کام کر لیا تجھے میں 40 اونٹنیاں ایسی دوں گا جن کی سرخ پشم ہوگی, سیاہ آنکھیں ہوں گی, 2 کوہانے ہوں گی, خالی نہیں ہوں گی, ان کے اوپر تحائف یمن اور حجاز کے لدے ہوئے ہوں گے. کہتا ہے یا رسول اللہ ٹھیک ہو گیا, میں جاتا ہوں. فرمایا لیکن جب تو آئے گا نا میں موجود نہیں ہوں گا. بولا آپ کہاں ہوں گے؟ پریشان ہوا. کہا کہ میں اپنے رب کے پاس واپس جاؤں گا. کہتا ہے یا رسول اللہ پھر میرا کیا بنے گا؟ پھر ایسا ہے آپ مجھے 2 جملے لکھ دیں تاکہ میں ان کو حفاظت کے ساتھ رکھوں, جب میں آؤں تو مجھے مل جائے. سرکار نے فرمایا جو میرا جانشین ہوگا نا وہ تجھے عطا کرے گا. کاغذ قلم دوات لیا, سرکار نے لکھا. اب جو کہتے ہیں نا رسول کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, وہ کسی وجہ سے کہتے ہیں. سرکار کئی مقاموں پہ کچھ لکھنا چاہتے تھے, انہوں نے لکھتے نہیں دیا تو سرکار نے لکھا یہ شرطیں ہیں, یہ شکل ہوگی, یہ آئے گا, اسے دے دینا. اس نے لیا, چلا گیا. سرکار کی دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد تبلیغ کر کے وعدہ پورا کر کے یہ سمسام ابسی واپس آیا, تھکا ہوا. کہا کہ سرکار, کہا کہ دنیا سے چلے گئے, روتا رہا. پھر آیا جانشین کے پاس, یہ سرکار مجھے لکھ کے دے کے کہتے 40 اونٹنیاں, 2 کوہانے, سرخ پشم, سیاہ آنکھیں, وہ بھی خالی نہیں, یمن و حجاز کے تحائف سے لدی ہوئی. ایسی اونٹنیاں تو پوری دنیا میں نہیں ہیں, کہیں بھی نہیں ہیں, نہیں مل سکتی. کہا کہ سرکار لکھ کے دے گئے ہو, تم جو وارث ہو. 2 دھکے مار کے نکالا. 650 سال کا بوڑھا صحابی باہر کھڑا تھا. کہا کہ سمسام یہاں سے کیا ملے گا, آپ یہ لے جاؤں جو اللہ کے وعدے بھی پورا کرتا ہے, مصطفیٰ کے وعدے بھی پورا کرتا ہے. دروازے پہ آئے, قتل الباب کیا. اندر سے بھائی سلمان تم بھی انتظار کرو, سمسام سے کہو وہ بھی انتظار کرے. سرکار تشریف لائے, کیا ماجرا ہے, بات بتائی. سرکار نے کہا کہ مغربین کے بعد اعلان کر دو جو حلالی ہے کل صبح نماز فجر کے بعد مدینہ سے باہر آ جائے. جو سرکار نے شرط لگائی, جس نے نہیں بھی آنا تھا. بابا ساری وضاحت ذاکر سے نہ کروائی کرو. جس نے نہیں بھی آنا تھا وہ بھی آ گئے, سارے آ گئے. مرد و زن, عورتیں ایک طرف, مرد ایک طرف. سرکار گھر سے نکلے, تشریف لائے, حسن مجتبیٰ ساتھ ہیں. پہنچے سرکار, کہا کہ سمسام رکا تیرے پاس ہے. کہا جی ہے, ذرا پڑھو. پڑھا. کہا کہ حسن جی آقا وہ سامنے چٹان ہے, ٹھوکر مار, اس سے بہار نکلے گی. حسن مجتبیٰ گئے. حسن ایسے گئے جیسے اس کے بابا نے 13 رجب کو کعبہ کی دیوار پھاڑی تھی. حسن نے چٹان کو پھاڑا, ایک مہار نکلی, ایسے رسی تھی مروارید کی بنی ہوئی, دائیں یاقوت بائیں زمرد. اتنی قیمتی تو صرف مہار تھی, اگر آج کی قیمت لگائی جائے تو اربوں میں بنتی ہے. بس آخری جملہ سنا رہو. کہا کہ سمسام ادھر آؤ, یہ مہار پکڑ, چلنا شروع کر دے. چلنا شروع کر دے اور چلتا جانا, پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. سمسام چلا, چلتا رہا. آخر عرب تھا, جانتا تھا
اونٹ کی لمبائی کتنی ہوتی ہے، چوڑائی کتنی ہوتی ہے، 40 اونٹوں کا سفر کتنا ہوتا ہے، میں نے قدم کتنے لیے ہیں. جب 40 کا اس کو اندازہ ہو گیا نا، اس نے مڑ کے دیکھا. وہی جملہ جو میں نے کل کہا تھا، حسین بادشاہ نے راہب سے کہا تھا، او کم ظرف اتنی چھوٹی جھولی. یہی جملہ حسن مجتبیٰ نے کہا، کم ظرف ضعیف العقیدہ. میں نے کہا تھا قیامت تک چلتا رہے، میں کہتا ہوں قیامت تک چلتا رہتا. یہ ایسی اونٹنیاں باہر آتی رہتی. اب اس میں صاحبان معرفت کے لیے یہ ایک معجزہ نہیں ہے، قیامت تک چلتا رہتا. کہنے والا کون ہے؟ لسان اللہ. قیامت تک چلتا رہتا. نہ اسے بھوک لگتی، نہ اسے پیاس لگتی، نہ اسے نیند آتی، نہ یہ تھکتا. اور یہ دنیا کتنی ہے، شرق سے لے کے غرب تک اگر کوئی انسان پیدل سفر بھی کرے، چند سالوں میں 10 سالوں میں اس انتہا پہ پہنچ جائے گا. امام فرما رہے ہیں قیامت تک چلتا رہتا. یعنی بطول کا بیٹا زمین کو بڑا کرتا رہتا. نعرہ حیدری. اللہم صلی علی محمد محمد. ماشاءاللہ خدا جی ہو. اس مقصد کے لیے دور کا سفر کر کے اپنے آرام چھوڑ کے اللہ چل کے آئے ہو نا، جتنے فضائل پڑھے جائیں، جتنے قصیدے پڑھے جائیں، جب تک گریہ نہ ہو عزاداری نہیں ہوتی. عزادارو، عزاداری رونے کا